بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. جب مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی دعوت حق پر ایمان لانے والے برحق اور سچے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پہلے تو صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور پھر خود بھی ہجرت فرمائی. صحابہ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور تیسری مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے 13ویں سال ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئی تھی. اب مکے والے خوش ہو جاتے کہ ان کو کسی دوسری دعوت سے اور کسی دوسرے مذہب سے مقابلہ نہیں ہے. جن سے ان کو عداوت و دشمنی تھی وہ وطن چھوڑ کر بے وطن ہو گئے. یہ ان کی عداوت اور حسد کی آگ بجھنے کے واسطے کافی تھا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کی ہجرت وہ اسلام کے غلبے اور فتح مکہ کا سبب بنے گی. اس لیے یہ عداوت ان کے دلوں میں اور بھی بھڑک اٹھی تھی. ابھی ہجرت کر کے دوسرا سال چل رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کریں. اللہ تبارک و تعالی شانہ اس خاص موقع پر 2 مہموں کی حضور علیہ السلام کو ہدایت دی اور 2 میں سے ایک میں فتح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک میں تمہاری فتح ہے. احدى الطائفتين، مکے والوں کے 2 لشکروں میں سے ایک پر تمہاری فتح ہے. اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا تھا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ زیادہ سخت مقابلے والا جو لشکر نہیں ہے وہ تمہارا ہو جائے. یعنی تم سہولت والے لشکر سے سہولت والے جہاد میں فتح پا جاؤ.
تمہاری خواہش یہ تھی ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ تم سے سخت مقابلے والے لشکر میں فتح عطا کرے، مقابلہ کروائے اور فتح عطا کرے، اور اسے احقاق حق کی علامت اور اس کا نشان بنا دے۔ اللہ پاک یہ چاہ رہے تھے، تو تم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہلکا والا ہے اس میں فتح ہو جائے اور زیادہ مشکل والے میں جانا نہ پڑے۔ یہ صورتحال غزوہ بدر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر پہلا غزوہ تھا، اور دو لشکروں سے مراد یہ تھا کہ ابو سفیان مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے واسطے مکے والوں کا مال لے کر ملک شام گیا تھا، اور وہاں سے اسلحہ خرید کر لے کر آ رہا تھا۔ یہ اسلحہ خریدا ہی اس لیے گیا تھا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور مسلمانوں کو مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دینا ہے اور اسلام کو مٹا دینا ہے۔ یہ پیسہ اسی لیے جوڑا گیا تھا، اور اس پیسے کو لے کر ایک سردار کو باقاعدہ مشورے سے بھیجا گیا تھا، اور یہ سردار بڑی کامیاب تجارت کر کے، وہ مال فروخت کر کے اور اسلحہ خرید کر کے اسے لے کر شام سے واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ۔ ملک شام سے، سیریا سے مکے کو آنے کے واسطے گزرنا مدینے سے پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک تو یہ لشکر ہے جو دراصل تمہارے مقابلے پر ہی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ تم سے لڑنے ہی کے لیے ساری تیاری کر رہا ہے، لہذا اس کو کہیں راستے میں روکو اور اس کا اسلحہ لوٹو اور اسے خالی ہاتھ کر کے بھیجو۔ ایک لشکر یہ ہے جس سے مقابلہ ہو سکتا ہے، اور ایک لشکر وہ ہے جو اس کے بچ نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے باقاعدہ تیاری کے ساتھ آئے گا، اور بدر کے مقام پر، بدر ایک کنواں ہے، اس مقام پر لڑائی ہوگی باقاعدہ، اور اس لڑائی میں ان سے مقابلہ کر کے ان کو شکست دینا ہوگا۔ پہلے والا کمزور اس لیے تھا کہ وہ مسافر تھے، مال تجارت لے کے جا رہے تھے، بظاہر رستے میں کہیں ان کو روک لیا جاتا تو بڑی بستی سے بہت سارے لوگ چلے جاتے، اور یہ 20, 25, 30 آدمی کے قافلے کو روک کر ان کا مال روک لیتے اور انہیں نہتہ کر کے خالی ہاتھ کر کے بھیج دیتے یہاں سے۔ یہ آسان تھا، اور وہ مشکل اس لیے تھا کہ وہ لوگ باقاعدہ مسلح ہو کر جنگ کے ارادے سے وہاں سے آ رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنا تھا، وہ مشکل کام تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کسی مصلحت سے کہ کس میں فتح دوں گا یہ بتایا نہیں، بلکہ فرمایا کہ احدى الطائفتین انھا لکم، دو لشکروں میں سے کسی ایک میں تمہاری فتح ہے اور ان کی شکست ہے، اور کسی ایک میں ان کی فتح ہے، تمہاری شکست ہے۔ اب وہ کون سا ہے اللہ نے مصلحتاً اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اور جنگوں میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ صرف ہدایات دیتا ہے، وہ مصلحتیں نہیں بتاتا۔ اللہ پاک اس جنگ کا منصوبہ اپنی تقدیر کو تکوین کے مطابق بنا کر نبی کو دے رہے تھے، بس اتنا فرمایا دو میں سے ایک میں فتح دوں گا، لڑنا دونوں بھی جنگی، کوشش دونوں کی کرنا ہے، ایک میں فتح ملے گی۔ جب یہ اطلاع ملی تو خود حضور علیہ السلام کا مزاج بھی یہی تھا کہ دو مشکل سامنے ہوں تو آسان والے کو اختیار کرتے تھے، تو آپ کو بھی یہی آسان لگا کہ یہ لوگوں کو یہیں روک کے قصہ ختم کیا جائے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ صحابہ کرام تو خیر نبی کے حکم کے پابند تھے،
کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور وہ اللہ مناسب نہ سمجھتے تو نبی کو نہیں ٹوکتے تھے، صحابہ کرام کو ٹوکتے تھے۔ یہ ایک احترام ہے، ایک طریقہ سکھایا بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرز عمل سے۔ نبی کو نہیں ٹوکا، صحابہ کو ٹوکا اور کہا کہ وَتَوَدُّونَ، تم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ تم کو ہلکا والا ملے، مشکل والا نہ ملے، تم لوگ یہ چاہ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام 313 لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے اور اس راستے پر پہنچے جہاں سے ابو سفیان کا گزر ہو سکتا تھا، جو راستہ تھا معمول کا، جہاں اس کو گھیرا جا سکتا تھا، وہاں قریب میں پہنچ گئے، محاذ بنا لیا، وہاں پر سب لوگ تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کا کرنا یہ کہ ابو سفیان جب مدینے منورہ کے قریب تک پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ مدینے میں تو ہمارے دشمن رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر کے ہمارا اسلحہ چھین لیں۔ تو ایک ہوشیار اور ذہین کمانڈر ہونے کی حیثیت سے ان کے اپنے ذہن میں بھی حکمت عملی آئی کہ یہ رستہ جو روز کا ہے اسے چھوڑنا چاہیے اور رستہ بدلنا چاہیے، لیکن کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے اسے معلوم کرنے کی انہوں نے ایک تدبیر کی۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ تم لوگ جا کر بدر کے کنویں پر معلومات کرو، خاموش طریقے پر جاسوسی کرو کہ ابو سفیان کب پہنچنے والا ہے، اسی حساب سے ہم اس کو کہاں روکنا چاہیے روکیں گے۔ پہلے خبریں ہوتی تھیں، یعنی اگلی منزل پر بات پہنچ جاتی تھی کہ ایک قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا، ہر منزل پر پہلے سے خبر آیا کرتی تھی۔ تو وہاں کے لوگ ساز و سامان، قافلے والوں کے لیے کھانا پینا اور کنویں پر سے پانی بھر کے دینا، مزدوریاں کرنا اور کچھ اپنی روزی روٹی بنانے کے مزدور فکر میں لگ جاتی تھی، تو اس لیے پہلے اطلاع ملتی تھی لوگوں کو۔ تو حضور علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ بدر پر آگے بھیج کر ہم معلوم کرا لیں کہ ابو سفیان کب پہنچنے والے ہیں، وہ قافلہ کس دن آنے والا ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی تو ہم ان کو کہاں روکنا چاہیے وہاں روکیں گے۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی۔ تو آدمی لوگ گئے، ان کو کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں صرف سمجھنے کی اجازت تھی کہ وہ صرف سمجھ کے آئیں۔ تو یہ لوگ وہاں پر گئے، پانی وانی لیا، اور وہاں کی عورتیں کیا بات کر رہی تھی، کنویں پر کام کرنے والی مزدور عورتیں، اس کو غور سے سن لیا کہ کون کیا بول رہا ہے، یہ باتیں سن لیا۔ اس میں دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ آخر تو میرا قرضہ کب دے گی واپس، تو وہ دوسری والی کہہ رہی تھی تھوڑا اور صبر کر لے، پرسوں کے دن ابو سفیان کا قافلہ آئے گا تو میں اس کے قافلے کی خدمت کر کے مزدوری کماؤں گی اور تیرا قرضہ دے دوں گی۔ تو یہ خبر تھی جو ان کو مل گئی آسانی سے، بغیر پوچھے، بغیر کسی بھی طریقے، ان کی گفتگو میں مل گئی۔ وہ اسے لے کر واپس آ گئے اور حضور علیہ السلام کو خبر دے دی کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن ابو سفیان کا قافلہ بدر کے کنویں پر پہنچے گا، اس کی خبر دے دی۔ لیکن ادھر چونکہ ابو سفیان بھی بہت چوکنا جا رہا تھا تو اس نے بھی اپنے جاسوس کو بدر پر بھیجا اور اس نے کہا کہ ذرا معلوم تو کرو کہ وہاں کوئی مسلمانوں کی سرگرمیاں تو نہیں چل رہی۔ تو اب یہ جو قافلہ گیا اس کو بھی بات کرنے کی، پوچھنے کی اجازت نہیں تھی کسی سے، لیکن وہ لوگ آئے تو انہوں نے وہاں کی عورتوں سے پوچھا کہ کیا کوئی قافلہ آیا تھا کہ یہاں پر قریب میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دو لوگ آئے تھے، دو آدمی آئے تھے، انہوں نے پانی بھرا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اب ان کو تشویش اور زیادہ ہوئی، مگر وہ کہاں سے آئے تھے وہ عورتیں بتا نہیں سکی، کون تھے، کہاں سے آئے تھے وہ جانتی نہیں تھی، وہ بتا نہیں سکی۔ تو ان کے آدمی نے کیا کیا کہ تلوار سے، نیزے سے اونٹ کی جو مینگنیاں تھیں تازہ، ان مینگنیوں کو توڑا نیزہ مار کر کے۔ وہ مینگنیاں ٹوٹی تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں،
انہوں نے جا کر ابو سفیان کو خبر دے دی کہ مدینے کے جاسوس آ کر ہماری خبر پہلے ہی لے گئے ہیں. تو اس لیے ابو سفیان نے کیا کیا، وہ راستہ چھوڑ دیا، ایک دوسرے راستے سے نکل گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ ابو سفیان وہ نکل گیا ہے، مکے کے قریب پہنچ گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ لگنے والا نہیں، وہ بالکل محفوظ نکل گیا ہے. اس کی آپ کو اطلاع ملی. اور ادھر جب ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ مدینے میں اس کی جاسوسی ہو چکی ہے، تو اس نے احتیاطاً فوراً ابو جہل کو خبر کرا دی، ابو لہب کو مکہ مکرمہ میں، کہ ہم لوگ خطرے میں ہیں، ہماری حفاظت کے لیے نکلو. یہ خبر کرا دی. تو وہ لوگ اپنے لشکر کے تحفظ کے واسطے تیار ہو کر نکلے بدر پہنچنے کے واسطے. تو ابو لہب بہت غرور کے ساتھ نکلا اور بڑے مقابلے کے ساتھ نکلا، اور گانے باجے کے ساتھ نکلا، شرابیں ساتھ میں لی گئی، عورتوں کو ساتھ میں رکھا گیا، گانے والی عورتوں کو، اور بڑے غرور کے ساتھ وہاں سے نکلا. اور جب وہ تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا تو پھر ابو سفیان نے دوسرا قاصد بھیجا کہ اب کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم بالکل سیف ہیں اور محفوظ مکہ پہنچ رہے ہیں، اس لیے بلا وجہ کوئی بھی قافلہ نہ نکلے، جو لوگ نکل گئے ہیں وہ واپس چلے جائیں. لیکن ابو لہب نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم مسلمانوں کو مزہ چکھا کے جائیں گے، ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے. اور اس وقت میں ان کو ایک خطرہ تھا، اور وہ خطرہ یہ تھا کہ بنو کنانہ قریب میں مشرکین ہی کا ایک قبیلہ تھا، وہ لوگ مکے والوں کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے اس کا خطرہ تھا. تو ابلیس جو ہے وہ بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر لیا اور ان کی جیسی شباہت دھار کر کے اور کچھ اور سارے لوگوں کو لے کر بنو کنانہ کے جیسے آ کر ملا، اور اس نے ابو لہب سے کہا کہ آپ لوگوں کو ہمارے بارے میں خطرہ محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ 100% آپ کے ساتھ ہیں. اب میں سردار ہوں اور میرے ساتھ میرے قبیلے کے لوگ بھی آئے ہیں، ہم سب مل کر تمہارا ہی ساتھ دیں گے. نہ وہ سراقہ تھے اور نہ ان کے قبیلے کے لوگ تھے، سب شیطان کا، ابلیس کا بنایا ہوا ایک فریب تھا، دھوکہ تھا. جب اس نے ہاتھ ملا لیا اور تعاون کا بھرپور بھروسہ دلایا تو یہ لوگ اور مغرور ہو گئے اور بڑی جسارت سے گئے. ابو سفیان نے کہلوایا کہ ارجعو، واپس ہو جاؤ، اب کوئی ضرورت نہیں جانے کی. لیکن وہ کہنے لگا ہم اب واپس نہیں جائیں گے، اب مسلمانوں کو مزہ چکھا کے جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے. اور ابو لہب کہنے لگا میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک لشکر کو بدر پر پڑاؤ نہ ڈلوا دوں، اور بدر کے کنویں سے پانی پیئیں گے اور اونٹ ذبح کریں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، جشن منائیں گے، ہم شرابیں نوش کریں گے اور ہماری عورتیں گانے گائیں گی، ہم اس سے پہلے بدر سے واپس نہیں آنے والے. گیا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھیج رہا تھا کہ تم کیا پیو گے کیا کھاؤ گے ہمیں معلوم ہے، اور تمہارے اوپر گانے جشن کے اور فتح کے گائے جائیں گے یا ماتم کی صفیں بچھیں گی وہ ہم کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ آسمانوں سے یہ پورا نظام چلا رہا تھا. اللہ کو معلوم تھا کہ بدر کے کنویں پر یہ شراب کے جام نہیں پیئیں گے بلکہ موت کا جام پیئیں گے، اللہ کو معلوم تھا. اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آج بدر پر جشن نہیں منایا جائے گا فتح کا، بلکہ بدر سے لے کے مکے تک قبیلے قبیلے میں مکے کے سرداروں کی موت کے غم منائے جائیں گے اور عزاداری کی مجلسیں منعقد ہوں گی. یہ اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ان کے جاؤ جو کرنا ہے کرو اپنی عقلوں کے مطابق.
وہ نکل گیا، آیا اور اسی شان سے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ ایک تو ہاتھ سے نکل گیا، دوسرا پکا ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ نے مبہم بتایا تھا کہ دو میں سے ایک میں فتح دیں گے۔ اب جب حضور نے دیکھا کہ ایک میں تو ہم شکست کھا گئے گویا، وہ تو نکل گیا، بچ کے چلا گیا، اب دوسرے والے پر پکی فتح ہے، کیونکہ دو مقابلے تھے، ایک پر فتح تھی۔ تو حضور کا تو اطمینان تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر جو صحابہ ساتھ میں تھے انہی کو کہا کہ ہمیں بدر چلنا چاہیے، اور اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو میں سے ایک میں فتح دے گا۔ تو ایک میں شکست ہو چکی ہے، ایک میں فتح پکی ہے، اپنے کو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے بھروسے پہ پہنچ جائیں بدر۔ لیکن جیسے جیسے بدر کی طرف آگے بڑھتے گئے 313، تو انہیں معلوم ہوا کہ 900 سے بھی زیادہ ایک کے مقابلے میں 3 ادھر سے آئے ہیں، اور یہ نہتے ہیں اور وہ مسلح ہیں، اور ان کے ہاتھ میں چھوٹی لکڑیاں بھی نہیں، نیزے تک نہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہیں، کمان ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں، 3 آدمی میں 1 اونٹ ہے، اور ان کے پاس گھوڑے ہیں اور سب گھڑ سوار ہیں، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس بے حساب ساتھ میں ذخیرہ لے کے چلا گیا ہے، بلکہ جشن منانے کا بھی ذخیرہ ساتھ میں رکھا گیا ہے۔ یہ سب مجبوریوں کے ساتھ چل رہے تھے چھوٹی تعداد میں، اور وہ لوگ پوری تیاریوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بدر پر پڑاؤ ڈالا اور مسلمان بھی پہنچ گئے، اور دیکھا تو وہ لوگ اوپر کی جگہ کے اوپر جمع ہو گئے، اور مسلمانوں کو نشیبی جگہ ملی، پانی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور مسلمان خشک صحرا میں پہنچے جہاں پانی کی بوند بھی نہیں تھی۔ تو قدم قدم پر نامرادیاں ان کے ساتھ میں تھیں اور کامیابیوں کے نقشے ان کے ساتھ میں، اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو آیت میں نے اس وقت میں پڑھی سورہ انفال کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو حکم دیا، کبھی ایسا موقع آ جائے تو تم ایسا نہ کرنا کبھی، یہ مسلمانوں کو حکم دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کبھی اپنی فتح کی کامیابی پر تم وہ حرکت نہ کرنا جو ان لوگوں نے کی تھی، جو لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اینٹتے ہوئے اکڑتے ہوئے باہر نکلے تھے اپنے گھروں سے اور اپنی آبادیوں سے اور اپنی بستیوں سے۔ تم لوگ کبھی ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ شکست اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے اور فتح اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے۔ فتح میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے اور شکست میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے۔ بندوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فتح میں آپے سے باہر ہو جائیں اور شکست میں دل چھوٹا کر کے مایوس ہو جائیں۔ مسلمانوں کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ان لوگوں نے کیا تھا تو کچھ اچھا نہیں کیا تھا، اور تم نے دیکھ لیا کہ اس کا انجام کیا۔ وہ تو چلے تھے یہ باجا گانا لے کر، ناچنے والیوں کو لے کر، شراب کی بوتلیں لے کر، اور فتح کامیابی کے جشن منانے کے انتظامات کر کے، اونٹ ذبح کریں گے، دیگ چڑھائے جائیں گے، گانے گائے جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، یہ انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی سازشیں کی تھیں اور اللہ نے بھی اپنے احکامات جاری فرمائے تھے، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے جو تدبیریں بنائیں اپنے نبی کے لیے وہ بالکل سمجھ سے باہر تھی۔ اب جب یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب ہم سمجھے تھے کہ مسلمان آئیں گے تو نہیں، لیکن آ ہی گئے ہیں تو آنے دو، بالکل نہتے ہیں، بے سر و سامان ہیں،
ہمارے سامنے کیا ٹکیں گے، پانی ہمارے پاس ہے، وہ پیاسے ہیں۔ اللہ نے بارش برسائی، اوپر کی زمین جو ٹیلے تھے وہ کیچڑ بن گئے، گھوڑوں کے قدم پھسلنے لگے، اور نیچے کی زمین جو ریت تھی وہ پانی کے گزرنے سے جم گئی اور بالکل گھوڑوں کے دوڑنے کے قابل ہو گئی۔ وہاں کا پانی گدلا ہو گیا جو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، اور یہاں پر صاف پانی بارش کا آیا تھا، انہوں نے وہاں ریت کو اکٹھا کر کے صاف پانی جوڑ لیا۔ ان کے پاس تعداد بہت تھی، اسلحہ تھا، ان کے پاس تعداد بالکل نہیں تھی اور اسلحہ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالی نے اس کا غیبی سامان فرمایا۔ ابلیس نے کچھ شیاطین کو ایک قبیلے کے لوگوں کی شکل میں بنا کر آ کر ابو لہب سے ہاتھ ملا لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری طاقت تمہارے ساتھ ہے، تم گھبراؤ نہیں اور کمزور نہ پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ادھر گیا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو جبرائیل کو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ نے ادھر بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل 3000 فرشتوں کو لے کر بدر میں آئے۔ ایک میمنہ، ایک میسرہ تھا، اور ایک مسلمانوں کے پیچھے یا آگے تھا۔ یعنی جب بڑا لشکر بنایا جاتا ہے تو اس کو عربی میں خمیس کہتے ہیں، وہ 5 لشکروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک داہنے ہاتھ کی طرف اس کو میمنہ کہتے ہیں، بائیں طرف اس کو میسرہ کہتے ہیں۔ ایک مقدمہ ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے سامنے، اور ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک بیچ میں ہوتا ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو 5 کو لے کر یہ سب سے بڑا لشکر ہوتا تھا عربوں میں، سب سے بڑا لشکر۔ اور اتنے بڑے لشکر صحابہ 313 میں کیسے بنائیں گے؟ تو فرشتے آگے، 1000 ادھر، 1000 ادھر، 1000 پیچھے، اور سب مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ تب کیا ٹک سکتے تھے فرشتوں کے سامنے؟ نہیں ٹکے۔ فرشتے چن چن کے ایک ایک دشمن اسلام کا خاتمہ کرتے رہے، اور انہیں تب پتا چلا جب یہ جنگ ختم ہوئی۔ ابلیس کو فرشتے نظر آئے، مکے والوں کو نہیں نظر آئے فرشتے، مگر ابلیس کو نظر آئے۔ اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو بہت ہی چوپٹ ہونے والا ہے ہمارا، لہذا اس نے جب حضرت جبرائیل نے ابلیس کا تعاقب کیا تو ابو لہب کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا لیا، اور ابو لہب کہنے لگا کہاں جا رہے ہو تم تو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیے تھے۔ اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں آج تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں بری ہوں تم لوگوں سے، یہ کہہ کر اپنا لاؤ لشکر لے کے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا سپورٹر ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، اور میں تمہارے لشکر کو غلبہ دلا کے رہوں گا۔ آج پوری انسانیت مل کر تم پہ غالب آنے والی نہیں ہے۔ یہ سب میڈیا چل رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ان کے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اور تم لوگ بھی پریشان تھے، ڈر رہے تھے، کیسے لڑیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے، ہم تو اقلیت ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت تھوڑے ہیں، ہم 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، اور تم ڈر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ تم کو ان کی تعداد کی کثرت دکھا رہا تھا، لیکن ان کو تمہاری تعداد کی کثرت نہیں دکھا رہا۔ بعد میں جب معاملہ اور تیز ہو گیا جنگ کا، حضرت جبرائیل نے 2000 کی نفری اور منگا لی اور 5000 کر دیے فرشتے۔ تو 5000 کا وہ کیا مقابلہ کرتے، جبکہ ادھر نبی ہو اور ادھر ابلیس، تو کیا مقابلہ ہوگا؟ نہیں ہوا مقابلہ، وہ کشتوں کے پشتے لگ گئے، لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ایک ایک سردار چن کے مارا گیا، 70۔ اس کے بعد کوئی سرداری کے قابل نہیں رہا ان کے پاس۔
ایک ایک چن کے مارا گیا اس کے اندر. اور یوں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو مسلمانوں سے یوں فرمایا جو اکڑ انہوں نے کی تھی خبردار تم لوگ نہ کرنا، ایسی اکڑ تم نہ کرنا. تمہارے سر اللہ کے احسان سے جھک جانے چاہیے، تمہارے قلوب اللہ تعالی کی نصرت اور اس کی مدد کے آگے شکر سے سرشار ہو جانے چاہیے. تم میں عبدیت اور بڑھ جانی چاہیے، تمہارے تواضع میں اور اضافہ ہونا چاہیے، بندگی کی شان اور اللہ کا ذکر بڑھ جانا چاہیے. یہ اللہ نے مسلمانوں کو سکھایا اور بتایا جو انہوں نے کیا ہے وہ کبھی تم نہ کرنا. لیکن بدقسمتی سے ہماری تربیت اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوئی. ہم جو کچھ جانتے ہیں اپنے جیسے دوسروں کو دیکھ کر جانتے ہیں، سن کر جانتے ہیں، میڈیا کے ذریعے جانتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جانتے ہیں. ہم جو جانتے ہیں وہ لیڈروں کی جذباتی تقریریں سن کر جانتے ہیں. ہم جو جانتے ہیں وہ ہمارے زعیموں کی باتوں سے متاثر ہو کر جانتے ہیں، اور ہم جو جانتے ہیں وہ سامنے والوں کی جہالتوں کو دیکھ کر جانتے ہیں. علم تمہارے پیچھے ہے لیکن تم اس کو آگے کرنا نہیں چاہتے ہو. علم تمہارے پیچھے ہے، تم اس کو آگے کرنا نہیں چاہتے ہو، اسی لیے تم بھی وہ نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، وہ تم بھی نہیں جانتے. ایک ہے بزدل ہونا. اسلام نے کسی امتی کو، اپنے ماننے والے کو بزدلی نہیں سکھائی. اور ایک ہے مغرور ہونا. اسلام نے رتی کے برابر غرور کی اجازت بھی نہیں دی ہے اپنے ماننے والوں کو. غرور کے معنی ہے دھوکہ. جو شخص بھی مغرور بنتا ہے وہ دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے، دھوکے میں ہوتا ہے، سچی بات پر وہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مغرور کہتے ہیں. سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے کو عربی زبان میں غرور کہتے ہیں. غرور غین کے زبر کے ساتھ، غین کے پیش کے ساتھ غرور کے معنی دھوکہ، اور غین کے زبر کے ساتھ غرور کے معنی سب سے بڑا دھوکے باز. معمولی چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا دھوکہ باز. قرآن میں فرمایا گیا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اللہ کے بارے میں اے میرے بندو سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے. یہ سب سے بڑا دھوکہ باز کون ہے؟ وہ وہی ابلیس ہے جس نے ابو لہب کو دھوکہ دیا تھا، اور ابو لہب مغرور بن گیا تھا اپنے دوست کے دھوکہ دینے سے. لیکن جب عین وقت آیا تو ہاتھ چھڑا کے بھاگا ابلیس اور کہنے لگا انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے. یعنی فرشتے بے حساب آ گئے ہیں، اب بچنے والے نہیں ہو تم لوگ، میں اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہوں. لہذا جتنے غرور دنیا میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اگر اللہ کی نصرتیں اور مددیں ہوتی ہیں تو آسمانی قوتوں کے مقابلے میں وہ سب ہاتھ جھٹک کے بھاگتے ہیں اور کوئی ساتھ دینے والے نہیں، سب ہاتھ چھڑا کے بھاگتے ہیں. یہ منظر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور یہ قرآن کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے رکھا ہے، اس قرآن کو ہم نے سامنے نہیں رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراءہ ساقہ الی النار. جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا تو قرآن اپنی قیادت میں اس کو جنت میں پہنچائے گا، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے رکھے گا تو قرآن اس کو ڈھکیل کر جہنم میں ڈالے گا. ہم قرآن کو پیچھے رکھے ہوئے ہیں، سامنے نہیں ہے ہمارے قرآن. قرآن اور قرآن کی رہنمائی اور قرآن کی رہبری اور قرآن کی روشنی ہمارے سامنے نہیں ہے. قرآن ہمارے پاس ہے پر پیٹھ کے پیچھے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے نصرت طلب کرو، اللہ کی مدد کرو، مشکل حالات کی کبھی تمنا مت کرو.
بعض دفعہ انسان یہاں بھی دھوکہ کھاتا ہے، خوب طاقتور مضبوط ہوتا ہے، یا با اثر بارسوخ ہوتا ہے، یا مال کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کون آتا ہے آؤ میں اس سے بھی لڑ لوں گا، اس کو بھی دیکھ لوں گا، اس کو بھی دیکھ لوں گا، ایسے کہتا ہے۔ لیکن نبی نے سکھایا جو اس دنیا میں انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑھ کر بہادر کسی نے نہیں دیکھا ہے، ایسا شجیع اور بہادر انسان ہمارے نبی تھے، اس قدر بہادر۔ صحابہ کہتے تھے ہم نے ہر خطرے کی جگہ پر اپنے سے آگے نبی کو دیکھا، کہ نہیں ہم لوگ کیا قیادت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو ہر خطرے کی جگہ پبلک کو آگے کر کے پیچھے ہو جانے والے، ہر خطرے کی جگہ پر نبی آگے۔ ایک زبردست مدینے کے باہر بھونچال آیا تھا، یعنی دھماکے کی آواز آئی تھی آپ کی حیات طیبہ میں، تو صحیح احادیث میں ہے کہ لوگ اس دھماکے کی وجہ سے خوف زدہ ہو کے گھروں سے نکلے، لیکن کسی کو یہ خبر لانے کی ہمت نہیں ہو رہی، باہر سے آئی تھی آواز آبادی کی، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد کچھ لوگوں نے مل کر ایک جماعت تیار کی اور کہا کہ بھئی چلو احتیاط کے ساتھ نکلیں، وہ معلومات تو کر کے آئیں، یہاں بال بچے ہیں، بستی ہے، آبادی ہے، آخر ہوا کیا، معلومات تو کر کے آئیں۔ تو اس لیے ایک جماعت بن کر سب لوگ محلے کے بہادر سب مل کر اکٹھے ہو کے نکلے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بستی کے باہر نکلنے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کوئی فکر کی بات نہیں، واپس چلو، کوئی فکر کی بات نہیں، واپس چلو۔ حضور علیہ السلام سب کو واپس لے کے آئے، اور یہ لوگ مشورہ کرتے رہے، اور نبی جا کے دیکھ کے آئے کہ کیا ہوا تھا وہاں پر، کہیں امت کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، قیادت کا شوق ہو تو نمونہ اس میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خطرے پہ قائد ہوگا اور سب پیچھے۔ لیکن اب کہاں اگر میرے جیسے لوگ ہوں تو قوم کو آگے ڈھکلیں گے اور سب پیچھے ہوں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی جرأت دی تھی، بڑی ہمت دی تھی، ان کی ہمت کا تو خیر ہم کیا مقابلہ کر سکتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا۔ اونٹ پاگل ہوتا ہے تو بستی بستی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا، کھوپڑیاں پکڑ کے پٹکتا ہے اور ایک ایک کی جان لیتا رہتا ہے۔ تو ایک اونٹ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ خیر اللہ کا کرنا کہ بستی سے نکل کے صحرا کی طرف چلا گیا۔ تو سب لوگ پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اس کے خطرے سے بستی کو کیسے بچایا جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کدھر کو گیا وہ؟ تو وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ گیا تو باہر ہے، لیکن آپ نہ جائیے، آپ آگے مت جائیے، کیونکہ وہ تو بہت چھوڑتا نہیں، کسی کو پہچانتا نہیں، جنون میں اونٹ، تو کہیں ہمارے نبی کو کوئی تکلیف نہ پیش آ جائے گا، آپ نہ جائیے گا۔ حضور نے فرمایا جی بتاؤ کدھر گیا ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا گیا تو ادھر ہے مگر آپ نہ جائیے گا۔ کہا مجھے چلو تم لوگ ساتھ میں۔ حضور علیہ السلام آگے آگے ہوئے اور لوگ ساتھ میں گئے، تو وہ اونٹ جو ہے دور نظر آیا، دکھائی دیا، کہا وہی اونٹ ہے جو پاگل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک آواز دی اور کہا ادھر کو آؤ، تو وہ اونٹ بہت ادب و احترام کے ساتھ سر جھکائے ہوئے خاموش آ گیا، اور سب لوگ ڈرتے رہے کہ کہیں حملہ نہ کر دے، لیکن وہ آ کے آپ کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی تو آپ نے اس کی گردن پہ اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کو شفا کی دعا دی، وہ صحیح ہو گیا، درست ہو گیا۔ لیکن اس خطرے کو مول لینے والا کون تھا؟ اس خطرے کو مول لینے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بزدلی نہیں سکھائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہادری سکھائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مرتبہ ایک جنگ میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ انتظار کر رہے ہیں، دشمن آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور سورج ڈھلنے لگا، تو آپ نے مجاہدین کی جماعت میں کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا،
اور اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تتمنوا لقاء العدو. دیکھو مسلمانوں، دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرنا، کبھی اس کی دعا بھی نہ کرو، اس کی تمنا بھی مت کرو، آرزو مت کرو کہ بھائی کوئی موقع مل جائے کہ میں دشمن سے مقابلہ کروں، اس کی تمنا مت کرو. لا تتمنوا لقاء العدو فاسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے امن کو، امان کو، عافیت کو مانگتے رہو، یہی دعا کرتے رہو کہ اللہ کوئی بدامنی نہ ہو، کوئی مقابلے کی شکل نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے. اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہو، اللہ سے امن اور سلامتی ہی کی دعا کرتے رہو، اور جہالت سے، نادانی سے اس کی تمنائیں مت کرو کہ تمہیں دشمن سے بھیڑنے کا موقع ملے اور لڑنے کا موقع ملے، اس کی تمنائیں مت کرو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، پھر اگر ایسی نوبت ہی آ جائے کہ تمہیں بھیڑنا پڑے تو فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم مضبوط جمو پیچھے نہیں ہٹو اور اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو دل مضبوط ہوگا، اور جب دل مضبوط ہوگا تو مقابلہ آسان ہوگا. ہم مصیبت آتی ہے تو غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. ہم مصیبتیں آتی ہیں تو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. ہم مصیبتیں آتی ہیں تو ہم بیکار کی باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، بیکار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے تو تم بزدل ہو جاؤ گے. لا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں نہیں جھگڑو، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو یہ وقت ہے جب کہا جا رہا ہے کہ ملک میں اگر کوئی فیصلہ بابری مسجد کے سلسلے میں آتا ہے اور 17 کو چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کسی وقت بھی آ سکتا ہے، سمجھو ہفتے بھر کے ٹائم میں کوئی بھی آرڈر نکل سکتا ہے سپریم کورٹ سے، اور فیصلہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے حق میں ہوتا ہے اور کسی کے خلاف ہوتا ہے. تو اگر اس فیصلے کے بعد دو فریقوں میں سے کسی ایک فریق کو خوشی کی خبر پہنچے گی اور کسی ایک فریق کا دل مخدوش ہوگا، اس لیے کہ فیصلہ کہتے ہی اس کو ہے. ایک ہوتا ہے سمجھوتا جس میں دونوں کے دل قلوب وہ جو ہے خوش ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فیصلہ. تو فیصلے میں کسی ایک کی طرف فیصلہ ہوگا کسی، اس لیے کہ فیصلہ دونوں کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا، فیصلہ ایک طرف ہوگا. تو ملک میں اس مسجد کی جگہ کے دعوے دار، مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، مندر کا مسئلہ نہیں ہے، مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اسلام کا ہے نہ ہندوازم کا ہے. یہ جگہ کا مالک کون ہے کہ پورا اس پہ چل رہا ہے، اسی پہ چلا ہے اور اسی پہ گفتگو ہوئی ہے. اور چیف جسٹس نے شروع میں بھی کہہ دیا، درمیان میں بھی کہہ دیا کہ ہم آستہ اور عقیدے کی بنیاد پر نہیں سن رہے ہیں، ہم صرف جگہ کی ملکیت کے ثبوت اور دعوے سن رہے ہیں. ہمارے نزدیک جو بھی ناکافی ثبوت دے گا اس کے خلاف فیصلہ ہوگا، اور جو کافی ثبوت لے کے آئے گا اس کے موافق فیصلہ ہوگا. طریقہ یہی ہوتا ہے، ہر فیصلے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بحثیں مکمل ہو گئی، اپنا اپنا زور لگا لیا گیا، اپنے اپنے ثبوت پیش کر دیے گئے. اب معزز ججوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بینچ اس پر غور کرے، اور وہ بھی غور کرنے کا ٹائم بھی تقریباً ہو چکا ہے. کہا جا رہا تھا کہ گزشتہ 17 تاریخ سے مسلسل 13 گھنٹے روزانہ ججز اپنا فیصلہ لکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ کچھ انتظامی امور میں لگ گئے ہیں، اور امن و امان کو یقینی بنانے کے سلسلے میں چیف جسٹس فکریں کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، ابنائے وطن تمام اقوام کے لیڈر بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے قائدین بھی کر رہے ہیں کہ فیصلہ تو کرنے میں جج معذور ہوتا ہے، جو دلیل اس کے سامنے مضبوط ہوگی وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق. یہ بات تو خود نبی نے بھی کہی، نحن نحکم بالظواہر واللہ المتولی السرائر. جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ظاہری دلائل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، بھیدوں کا جاننے والا اللہ ہے. تو جب حاکم یہی فیصلہ کرتا ہے مسلمانوں کا بھی، اور اگر جمہوری ملک کا آزاد جج بھی
تو مجسٹریٹ پر، جج پر ہمیں کسی قسم کا کوئی طرفداری کا یا خیانت کا یا غلط فیصلے کا الزام لگانے کا حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پاس یہی ایک آپشن ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، ایک نے نہیں بلکہ ایک بینچ نے جو بات سن کر ایک نتیجے پر اپنے ذہن کو پہنچایا ہے، اس نتیجے کے مطابق وہ فیصلے کو صادر کر دیں گے، وہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر یہ ہے کہ چونکہ دو مذہب بھی جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں، اس لیے یہ فرقہ وارانہ اور مذہبی منافرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے 1 مہینہ 2 مہینے سے مسلسل ہمارے علماء کرام برابر کہتے آئے ہیں، ہر پروگرام میں، ہر پریس ریلیز میں، ہر موقع پر کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے طے کر لیا ہے اور ان کے قائدین متفق ہیں کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ہم اسے امن و امان کے ساتھ قبول کریں گے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف۔ یہ بات کہتے ہوئے چلے آئے ہیں، اور اب یہ ہفتہ 10 دن سے اور ہر طرف سے بھی آ رہی ہے یہ بات، اگرچہ کہ ہم کئی برس سے یہی بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بات کو کورٹ میں لے جاؤ اور باقاعدہ سن لو اور ججمنٹ دے دو، ہم اس کو قبول کر لیں۔ تو الحمدللہ کل بھی یہی کہا تھا مسلمانوں نے، آج بھی یہی کہا ہے، اور اب بھی اسی پر مسلمان قائم ہیں، اور اسی کی دعوت تمام مساجد سے، اسٹیج سے، جماعتوں کے پلیٹ فارم سے، ہر جگہ سے مسلمان تو یہی دے رہے ہیں۔ اور ابھی RSS نے بھی یہ پیغام دیا، وزیر اعظم نے بھی یہ پیغام دیا، اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بھی یہ پیغام دیا، اور وہاں کے چیف سیکریٹری حالات کو قابو میں رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ملک میں امن و امان برقرار رہے۔ میرے عزیز و دوستو، ہم بدامنی کے حوالے ہو کر بہت کھو چکے اور بہت نقصان کر چکے، اس لیے بدامنی اس ملک کے موجودہ حالات میں بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں رکھتی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو بھی یہ طے کر کے رہنا ہے کہ خبر ہمارے حق میں آئے تو لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس کے مصداق نہیں بنیں گے۔ ہم اپنی گردنیں سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھکا دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس ملک کی عدلیہ کو سلام پیش کریں گے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ نے اپنے معلومات اور ہماری اپنی تمام ثبوتوں کو تسلیم کیا ہے، ان کے شکر گزار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کریں۔ اور اگر ہمارے برخلاف ہوگا تو ہم کہیں گے وہ افوض امری الی اللہ، ہمارا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، واللہ المتولی السرائر۔ جو کوشش ایک بندے کو کرنی چاہیے خانے خدا کی حفاظت کی، اس میں الحمدللہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ہماری جماعتوں نے اور خصوصاً جمعیت علماء ہند اور پرسنل لا بورڈ نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے، اور اس میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی۔ بات لو دو کی بار بار آئی لیکن ہاتھ نہیں ملایا گیا، بات سمجھوتوں کی آئی لیکن ہاتھ نہیں ملایا گیا، اور صاف کہا گیا کیا ضرورت ہے ان سب باتوں کی، کیا ڈر ہے، عدالت میں جو حکم آ جائے گا اس کو قبول کر۔ یہ بات رکھی گئی تاکہ ہم ایک معزز اور مہذب شہری ملک کے ثابت ہو سکے۔ فتنہ ہمارے دل میں نہیں ہے، نفرتیں ہمارے قلوب میں نہیں ہیں، اور لڑائی جھگڑا ہمارے دین نے نہیں سکھایا ہے۔ ہم تو امن و امان کی بات کر رہے ہیں۔ اب تک ہمارے علماء نے جو اسلام کے حوالے سے میڈیا میں کہا ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے یا خلاف آئے، ہم اپنے اس اسلامی تہذیب کا پروف دنیا کے سامنے رکھیں، ہم اسے پیش کر دیں۔ ہم کو یہ ایسی حرکت نہ کرے کہ صاحب ہم آتش بازی کریں، یا یہ کہ ہم جو ہے نعرے لگائیں، یا ہم جلوس نکالیں، یا ہم ایسے کریں۔ نہیں، اللہ کا شکر، ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ ہم تو بس اپنے کھانے پینے میں مگن رہے، اپنی اسراف و تبذیروں میں رہے۔ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا ہی کیا ہے، جس کے اوپر ہم ناز کریں، ہم فخر کریں
یا ہم اس کو اپنی فتح سمجھیں؟ اللہ کامیابی دے گا تو اسلام کی فتح ہوگی، ہماری بھی۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو اللہ کے ایسے نافرمان، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم مسجدیں لے کے کیا کریں؟ ہم تو مجرم ہیں اللہ کے، ہم شرمندہ رہیں اللہ کے سامنے، ہم اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ غرور و استکبار سے کام نہ کریں، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ غرور و استکبار سے کام نہ لو۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں گئے تو تھے ایک دوسرے مقصد سے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ آپ فاتحانہ داخل ہو گئے، اور سب لوگوں نے اپنی اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈنی شروع کر دی، جان بچانی شروع کر دی۔ ایسے حضور علیہ السلام داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت ایک انصاری صحابی کے زبان سے نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو تکہ بوٹی کا دن ہے، بدلے لینے کا اور انتقام کا دن ہے۔ تو ابو سفیان نے اس کو سنا، انہوں نے حضرت عباس سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عباس، کیا یہی ہے آپ کے دین کا کلچر؟ تو انہوں نے جا کے حضور کو شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے بلا کر اس سپہ سالار کے ہاتھ سے جھنڈی لے لی اور یہ فرمایا کہ تم جھنڈی دیے جانے کے قابل نہیں ہو۔ ان کے ہاتھ سے لے کر وہ جھنڈی دوسرے کے ہاتھ میں دی اور اس کو یہ نعرہ دیا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، آج کوئی جابر بادشاہ فتح کرنے نہیں آیا ہے مکے کو، آج رحمت للعالمین فتح کرنے کے لیے آئے۔ کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں تہذیب دی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ مخالفت کی صورت میں ہماری قیادتوں کو، علماء کو بیٹھ کے سوچنا، وہ سوچیں گے کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں موافقت کی صورت میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے خلاف ہونے کی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور غیظ و غضب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حالات کو جو قوم نہیں سمجھ کے چلتی، وہ قوم بہت نقصان اٹھاتی ہے، اس لیے ہمیں نقصان کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ یہی پیغام آج اس موقع پر ایک ہفتہ پہلے مسلمانوں کو دینا بہت ضروری تھا، اور سارے علماء دے رہے ہیں، میں نے بھی آج آپ کو یہ پیغام دیا، اور قرآن کریم کی ایک آیت اور سیرت نبوی کی تاریخ کی روشنی میں یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سب بڑے چھوٹے اور مرد عورت نوجوان بوڑھے سب کے سب ایک حکمت عملی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس مرحلے سے گزر جائیں، جو مرحلے کے پیچھے بے حساب خطرات نے اہل فکر کی فکروں کو اور ان کی زندگی کو، ذہنوں کو بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو حالات کا احساس ہے، ان کے قلوب بے چین ہے، ان کے ذہن بے چین ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں اور آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ گھاٹی بڑی امن اور عافیت سے گزار لینی ہے اور اس سے آگے نکل جانا ہے، اور جذباتی لوگوں کے باتوں سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔